السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह जो आयत नंबर 124 से सूरह बकरा की स्टार्ट करेंगे हमारे इंशाल्लाह आज की क्लास में। आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी यानी हमारे आयतें गुजर चुकी हैं उसके वर्ड्स को जो है पक्का करें। माशाल्लाह हम लोग सूरह बकरा के यानी तकरीबन यानी पहले जो जुज है उसको ऑलमोस्ट 45 पेजेस में चले गए, यानी थोड़ा बाकी है, यानी 124 आयत कर रहे हैं हम लोग। तो अब सबसे गुजारिश है कि इसको जो नए वर्ड्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इंशाअल्लाह। वइद और जब इब्तला आजमाया, इब्तला आजमाया इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, रब्बुहु उनका रब, रब्बुहु उनका रब, रब्बुहु उनका रब, बिकलिमातिन चंद आयतों से, बिकलिमातिन चंद बातों से, यानी कलिमात जो है यानी कुछ बातों से, फ़अतम्महुन्ना तो वो पूरी कर दी, फ़अतम्मा यानी तमाम कर दी, यानी पूरा कर दिया, फ़अतम्महुन्ना तो पूरी कर दी। क़ाला उसने फरमाया, क़ाला उसने फरमाया, इन्नी बेशक मैं जाइलू का तुम्हें बनाने वाला हूँ, यानी ये कौन क़ाला कहा? अल्लाह कहा, ठीक है। जाइलू का तुम्हें बनाने वाला हूँ, लिन्नासी लोगों का इमामा इमाम, इमामा इमाम। क़ाला उसने कहा, क़ाला इसने कहा, वमिन और से ज़ुर्रियती मेरी औलाद, ज़ुर्रियती मेरी औलाद। क़ाला उसने फरमाया, ला यनालू नहीं पहुंचता यानी ला यनालू नहीं पहुंचता, अहदी मेरा हद, मेरा हद, अज़्ज़ालिमीन यानी जालिमों को, यानी जो जालिम है, अज़्ज़ालिमीन जालिमों को। तो यहाँ पर ये देखें आयत नंबर 124 जो पढ़े सूरह बकरा के, वइद और जब, वइद इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, तो जब हमने आजमाया यानी अल्लाह ने आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उसके रब्बुहु उसका रब ने, बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना चंद बातों से तो उनको पूरी कर दी। उन्होंने जो है उन जो बातें जो जिस चीज से आजमाइश जो अल्लाह ने की उसको उन्होंने पूरा कर दिया, यानी वो पास हो गए उस एग्जाम में, उस टेस्ट में जो है वो पास हो गए। क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं तुम्हें बनाने वाला हूँ लोगों का इमाम। तो अल्लाह ने उनको चुन लिया यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी औलाद में से। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, कि वो नहीं पहुंचेगा, नहीं पाएगा, नहीं कोई फायदा देगा कौन? जालिम को, यानी औलाद में उनके नेक भी होंगे, नबी भी आएंगे और जालिम भी होंगे। तो ये नहीं कि सारे के सारे औलाद को यानी वो ये कर देगा अल्लाह, लेकिन जो सीधे रास्ते पे हैं। तो इसीलिए यानी कोई किसी का बेटा होना, या अगर ये आप देखेंगे कि अल्लाह ने पहले बात तो उनको आजमाया यानी टेस्ट किया है, तो ये यानी किसी भी नबी के लिए हो सकता है या आम इंसान के लिए भी हो सकता है। नहीं, हम लोग एक टेस्ट से गुजर रहे हैं, हमें लगता है कि क्या हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अल्लाह आपको हमें जो है खास करना चाह रहा है, हमें जो है उसकी नियामतों से नवाजना चाह रहा है, उसकी नियामतों को हमारे यानी हमारे तक पहुंचाना चाह रहा है। इसीलिए हमें जो है अल्लाह जो है आजमा रहा है। ऐसे हमें एक पॉजिटिव अंदर लेके आना चाहिए। क्यों? जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उन चंद बातों से, चंद कलिमात से उनको आजमाया, फिर कहा कि मैं तुम्हें जो है इमाम बनाने वाला हूँ लोगों का। जब उन्होंने दुआ की कि मेरी औलाद में से भी कर, तो क्या अल्लाह ने जवाब दी कि ये जो है पहुंचेगा, नहीं पहुंचता, ये जो है अल्लाह का जो यानी जो उसका जो नबियों का सिलसिला जालिमों को, लेकिन जो अच्छे हैं उनके लिए। आज भी ऐसे ही है कि जैसे अल्लाह हमारे लिए कोई आजमाइश लेके आए तो हमें उस पर खड़े होना चाहिए, दुआ करना चाहिए हमेशा कि हमें आजमाइशों से बचा ले, क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। लेकिन अगर आ ही गई है तो हमें उससे जो है अल्लाह का, जैसे यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यानी हर आजमाइश से गुजरा है। अगर टाइम होता तो बताते कि कितनी आजमाइशों से गुजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमको अल्लाह ने उनको पूरा पाया, उनको उन्होंने पूरी की अपनी जगह, जहां कहीं भी उनको टेस्ट किया उसमें वो पास हो गए। तो हमें भी अल्लाह ताकत दे। एक तो हमें पहली बात कि हम इतने कमजोर हैं कि हमें आजमाइश से ना लेके जाए। अगर अल्लाह किसी वजह से चाह रहा है कि हम आजमाइश से गुजरे तो हमारे लिए आसान करें इंशाल्लाह, आमीन। और हमें भी जो है उन जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे हमें भी जो है पुख्ता ईमान पर और अल्लाह के एक दीन पर, अल्लाह की वहदानियत पर और गैर अल्लाह से बचने की तौफीक दे हमें, आमीन। चलो नेक्स्ट आयत पे चलते हैं। वइद और जब जाअलना हमने बनाया अलबैता खाने काबा, यानी अलबैत जो है, अलबैत यहाँ पर क्या खास उस घर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये अलबैत है, कोई भी बैत नहीं है। अलबैत यानी खाने काबा की बात हो रही है। मसाबतन
یعنی اجتماع کی جگہ، یعنی مثابتن کیا ہے؟ اجتماع کی جگہ، یعنی ملنے کی جگہ جمع ہے، یعنی جہاں پر ملا جائے، اجتماع کی جاتی ہے، ملتے ہیں، سب ملتے ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، وامنن اور امن کی جگہ، وامنن اور امن کی جگہ، واتخذوا اور تم بناؤ، واتخذوا اور تم بناؤ، من سے مقام ابراہیم، مقام ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی مقام ابراہیم پر دیکھے ہوں گے آپ، مکے میں گئے ہیں، وہاں پر مقام ابراہیم ایک کیج ہے گولڈن ٹائپ کا، اس میں وہ جگہ ہے جہاں پر وہ کھڑے ہوتے تھے، مقام ابراہیم اسی کو کہتے ہیں، کعبے کے ایک دم اپوزٹ اس طرف آتا ہے، جہاں پر ہم لوگ عمرہ کریں گے تو وہاں پر 2 رکعت بھی نماز پڑھنے کے لیے بولا، وہاں پر مصلی جو بتا رہے ہیں یہاں پر، مسلن نماز کی جگہ، مسلن نماز کی جگہ، وَأَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، اہدنا اور ہم نے حکم دیا، إِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، إِلَىٰ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کو، اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کے وہ طہرا یعنی پاک رکھیں، پاک صاف رکھیں، ان طہرا کہ وہ پاک صاف رکھیں، ان طہرا وہ پاک صاف رکھیں، بیتیا میرے گھر کو، میرا گھر جو ہے، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود یعنی سجدہ کرنے والوں کے لیے، السجودی یعنی سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پر دیکھیں گے آیت میں جو ہم نے پڑھی 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور ہم نے بنایا یعنی خانہ کعبہ کو اجتماع کی جمع ہونے کی جگہ، جہاں پر عمرے کے لیے، حج کے لیے جمع ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور بنا لو من مقام ابراہیم مصلی اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، وَأَهِدْنَا اور ہم نے وعدہ لیا یعنی عہد لیا، یعنی ہم نے حکم دیا، اللہ کا حکم آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود، کہ ہم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ کیا کریں، کہ اپنے گھر کو، خانہ کعبہ کو جو ہے، اللہ کے گھر کو جو ہے، بیتیا یہاں رہا میرا گھر یعنی اللہ کا گھر جو ہے، خانہ کعبہ کی طرف یہ ہو رہا ہے بات، کہ اس کو پاک صاف رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، اور جو اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے وہاں پر پاک صاف رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری مسجدوں کو ہم صاف رکھیں، یعنی جیسے یہاں پر اللہ کا گھر ہے یعنی کعبہ خانہ ہے، خانہ کعبہ ہے، ایسے ہی ہم جیسے وہاں پر پاک صاف رکھنا ہے، ایسے ہماری مسجدوں کو بھی اور ہمارے گھروں کو بھی صاف رکھنا چاہیے، جہاں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور جو جیتے ہیں وہاں پر۔ تو یہ ایک یعنی خانہ کعبہ کی اس میں بتائی گئی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، کہ جمع ہونے کی جگہ۔ تو یہ ایکچولی ایک صرف جمع ہونا، مطلب اس کو اگر گہرائی میں جائیں گے تو بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن میں ایک بتا دوں کہ یہ ایک ٹائپ کا، یہ UN جو ہوتی ہے یونائٹڈ نیشن ہے، ایک ٹائپ کا یہ اللہ نے یہ بنایا تھا ہمارے لیے، کہ سال میں ایک بار حج کے لیے آئیں یا عمرے کے لیے آئیں تو وہاں جمع ہوں، اور جو ہے ہماری جہاں پریشانیاں ہیں دوسرے ملک میں، وہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کی جائے، یعنی حج کے ساتھ ساتھ صرف حج ایک ارکان تو ہے، اس کے ساتھ میں جو بہت سارے فائدے یہ ہیں کہ تمام دنیا سے لوگ آئیں گے، وہاں پر تجارت بھی ہوگی، وہاں پر کسی کی پریشانی ہے تو حکمران کی یہ بنتی ہے کہ وہ دوسرے کنٹریز میں جہاں پر یعنی ظلم ہو رہا ہے، یعنی دوسرے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، تو وہ ایک میٹنگ کا ایک یہ ہوا کرتا تھا پوائنٹ ہے، جس کو آج ہم نے بھلا دیا ہے، صرف ایک ارکان ایک جو ہے اس کا ایک پارٹ رکھ لیں، باقی کا پارٹ چھوڑ دیں، خیر اللہ خیر کرے ہم اس امت پر۔ تو نیکسٹ آیت پہ چلتے ہیں، اگر بڑی ہے ٹھیک ہے، چلے اس کو بھی لے لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، ربی اے میرے رب، اجعل بنا هذا بلدن یہ شہر کو، اس شہر کو، اس بلد کو، آمنن امن والا، آمنن امن والا، ورزق اور رزق دے، یعنی اور اسے کیا کر، اسے رزق دے، یعنی اس کو ہم ورزق اور اس کے رہنے والوں کے لیے یعنی اس کے لیے روزی دے، یعنی اس کے لیے ورزق یعنی رزق دے یعنی روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والے، اہلہ اس کے رہنے والے یعنی اس کے باشندوں کو، من سے الثمرات یعنی پھل، الثمرات پھلوں کو، من جو آمنا ایمان لائے، ایمان لائے، منہم ان میں سے باللہ اللہ پر، باللہ اللہ پر، اور الیوم الآخری
اور آخرت کے دن پر، الیوم الاخری آخرت کے دن پر، قالا اس نے فرمایا ومن اور جو کفرا اس نے کفر کیا فَأُمَتِّعُهُ اسے نفع دوں گا قلیلاً تھوڑا ثم پھر اضطرہ اور پھر مجبور کر دوں گا، اللہ کے پر مجبور کر دوں گا اس کو الی عذاب النار، اور اس کے لیے کیا ہے، الی عذاب النار طرف دوزخ کے عذاب کے، الی طرف ہے عذاب النار یعنی دوزخ کا عذاب، وبئس اور بری المصیر یعنی لوٹنے کی جگہ، المصیر لوٹنے کی جگہ۔ تو اس آیت کو دیکھیں گے کہ یہاں پر وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بنا دے اس گھر کو امن والا، اور ان کے جو ہے روزی دے ان کے رہنے والوں کو من الثمرات پھلوں سے، اور من آمن منہم اور جو ایمان لائے اس پر باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت پر، قال من کفر تو اللہ نے فرمایا جو بھی کفر کرے گا، ومن کفر جو کفر فامتعہ تو میں اسے نفع دوں گا، قلیلا یعنی تھوڑا سا نفع دوں گا، ثم اضطرہ یعنی پھر اس کو مجبور کر دوں گا، اس کو یعنی اس کو جو ہے مجبور کر دوں گا اس کو الی عذاب النار عذاب یعنی طرف دوزخ کے عذاب کے، وبئس المصیر اور یہ کیا ہے، بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ تو اللہ یہاں پر جو ہے پھر یعنی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ قبول بھی کیا، دیکھیں گے ہم لوگ کے مکے میں اور مدینے میں دیکھیں گے کہ یعنی تمام جہانوں کے پھل اور جتنا بھی یعنی جو ہم جو فوڈ سٹف دیکھتے ہیں کہ کھانا پینے کی جو چیزیں ہیں وہاں پر اللہ نے فراغی دی ہے، یعنی یہاں پر ایک سیزن میں آ کے جیسے ہم کوئی بھی پھل لے لیں، ہمارے یہاں پر ایک سیزن میں آتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، لیکن آپ وہاں جا کر دیکھیں گے تو وہ پھل جو ہے یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، وہ جو ہے وہاں پر اور مہینوں میں بھی آتا ہے، یعنی ایسا کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے، اللہ نے اتنا وہاں پر روزی اور رزق کا انتظام کر دیا ہے، اتنا بہترین انتظام کیا ہے، جیسے اس دعا اللہ کی انہوں نے، اور امن والا شہر ہے، اس کے ساتھ میں پھلوں کا دیا ہے اللہ، اور جو ایمان رکھے اس کو دن یعنی یوم الآخر پر، آخرت پر، اور جو بھی کفر کرے گا تو تھوڑے دنوں کے لیے اس کو فائدہ دے گا، پھر کیا کر دے گا، اس کو اللہ مجبور کر اس کے جہنم کے عذاب کی طرف لے کے جائے گا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی جو آیتوں کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ جو ہے ہمیں ایک عملی مسلمان بننا چاہیے، اور ہمیں قرآن والا ایک انسان بننا چاہیے انشاءاللہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو نئے پڑھ رہے ہیں، جو ورڈز یاد نہیں کیے، نئے والے جو ہمارے آیتوں میں 126 آیت ہوئی آج کمپلیٹ، تو یہاں تک آپ اس کو کم سے کم جو ورڈز ہیں اس کو پورا کریں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔